بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم جماعت پنجم کی حمد کے مشقی سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حمد آپ کی تحریر کی ہے غنی دہلوی نے۔ بیٹا اس کے مشقی سوالات میں سب سے پہلے آپ صفحہ نمبر 1 پر آئیں تو وہاں پہ سوال دیے ہوئے ہیں سوچیں اور بتائیں کے کالم میں۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا یعنی یہ حسین دنیا کس کی خاطر تخلیق کی؟ تو بیٹا یہ بات روز روشن سے عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حسین و جمیل دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تخلیق کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو یہ دنیا بھی نہ بناتا۔ یعنی اس سے واضح ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تخلیق کی گئی۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کا سوال ہے کن کن چیزوں کی وجہ سے دنیا خوبصورت نظر آتی ہے؟ تو بیٹا یہ تو آپ دنیا میں جب نظر دوڑاتے ہیں اپنی زمین پر موجود اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اشیاء تخلیق کی ہیں، مثلاً پہاڑ، دریا، آبشاریں، پھول، پھل، سرسبز و شاداب کھیت، وسیع و عریض میدان و صحرا اور آسمان کی وسعت میں موجود چاند، ستاروں، سورج اور سیاروں کی بدولت یہ دنیا خوبصورت نظر آتی ہے۔ بیٹا اسی صفحے پر اگر آپ دیکھیں تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا صحرا جو ہے سہارا، جو کہ شمالی افریقہ میں موجود ہے۔ بیٹا یہ صحرا جو ہے یہ امریکہ کے کل رقبے کے برابر ہے، اور اس کے بعد نیچے ذکر ہے دنیا کی بلند ترین آبشار کا، اینجل آبشار، جو کہ وینزویلا میں ہے۔ اس کے بعد بیٹا صفحہ نمبر 2 پر آئیں تو وہاں پہ سوال ہے ٹھہریں اور بتائیں، یعنی نظم کے ساتھ ہی وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ٹھہریں اور بتائیں۔ تو بیٹا یہ سوال آپ لوگوں سے ہم نے پوچھنے تھے، چونکہ آپ لوگوں کی کلاس جو ہے وہ باقاعدہ نہیں ہو رہی ہے اسکول میں، تو اسی لیے پھر یہ سوالات جو ہے میں نے یہاں پہ لکھ کے آپ کو میں بھیج رہی ہوں کہ اس میں سوال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیاں بتائیں، جس کا جواب ہے دنیا کی ہر شے سے اللہ کی قدرت جھلکتی ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، سیارے، چمکتے ہوئے ستارے، پہاڑ، دریا، آبشاریں، شبنم، پھول، پھل، چرند پرند اور ہرے بھرے کھیت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دوسرا سوال ہے زمین کا ہر ایک ذرہ کس وجہ سے چمکا ہوا ہے؟ تو بیٹا اگر آپ زمین پر دیکھیں تو جا بجا آپ کو اللہ تعالیٰ کی رعنائیاں نظر آئیں گی، یعنی ہر طرف زمین پر اللہ ہی کے جلوے ہیں، اور اللہ کے انہی جلووں کی بدولت زمین کا ہر ذرہ چمکا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بیٹا جلوے کون سے ہیں؟ یعنی زمین پر اگر ہم اپنے ارد گرد چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں جو زمین پر پھل پھول دکھائی دیتے ہیں، چمن دکھائی دیتے ہیں، دریا دکھائی دیتے ہیں، آبشاریں دکھائی دیتی ہیں، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان پر دیکھ لیں، یعنی ہر طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہی جلوے دکھائی دیتے ہیں، تو انہی کی بدولت زمین کا ہر ذرہ چمکا ہوا ہے، یعنی روشن ہے، خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا صفحہ نمبر 4 پہ آتے ہیں تو آپ کے سوالات ہیں، وہاں پہ سوالات کے جواب انہوں نے جواب سے طلب کیے ہیں۔ پہلا سوال ہے پہلے بند میں شاعر نے کن دلکش نظاروں کا ذکر کیا ہے؟ تو بیٹا ہم نے نظم پڑھی ہے، نظم کی تشریح میں نے آپ کو بھیجی ہے، اس میں واضح موجود ہے کہ نظم کے پہلے بند میں شاعر نے آسمان اور اس پر موجود چاند ستاروں، سورج، پہاڑ، دریا، چشمے اور پھولوں کے دلکش نظاروں کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی جو کاریگری ہے اس کے حوالے سے شاعر نے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ تو بیٹا اس کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نور پھیلا ہوا ہے، اللہ کی قدرت سے ویرانے اور جنگلوں میں بھی بہار کا سما ہے، اسی کی بدولت کھیت کھلیان بھی سرسبز و شاداب ہیں، اور یہ سب کس کی کاریگری ہے؟ بیٹا یہ کسی اور کی نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ واحد و یکتا ہے، تو وہی اس دنیا کو بنانے والا، وہی اس کائنات کو بنانے والا، اور اسی کی بدولت یہ ساری کاریگری ہے زمین پر۔
ٹھیک ہے، اب اگلا سوال ہے بیٹا آپ کا کہ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، اس سے کیا مراد ہے اور یہ کس وجہ سے ہے؟ تو بیٹا اس سے مراد ہے کہ جنگل اور ویرانہ یا جہاں کوئی بھی اس کی ویرانی کی وجہ سے جانا پسند نہیں کرتا، یعنی جنگل اور ویرانہ جو ہوتا ہے وہ بہت سنسان ہوتا ہے، وہاں پہ اندھیرا بھی تنہائی بھی، تو یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بدولت ویرانے میں بھی بہار کا سا سما ہو جاتا ہے، جنگلوں میں بھی جو ہے وہ پھول کھل اٹھتے ہیں، جنگلوں میں بھی ہریالی پیدا ہو گئی، تو ایسے میں وہاں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سیاح جو ہیں وہ بھی وہاں جاتے ہیں اور شکاری حضرات بھی جنگلوں میں جاتے ہیں، یعنی جنگلوں میں بھی اور ویرانوں میں بھی جہاں پہ ویرانی کی وجہ سے کوئی جانا پسند نہیں کرتا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی بدولت بہار ہے۔ اور پھر خشک اور بنجر زمین سے پیدا ہونے والے تمام کھیت کھلیان بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہرے بھرے ہیں، یعنی جنگلوں میں بہار اور کھیتوں کی شادابی اللہ تعالیٰ کی بدولت ہے۔ اگلا آپ کا سوال ہے خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، اس کا مفہوم لکھیں۔ تو بیٹا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، زمین و آسمان میں جا بجا اس کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اسی کے احاطہ میں ہے۔ یہ بیٹا ہر چیز سے جو لکھا ہوا ہے نا، سے، یہ لفظ کاٹ لیجئے گا، یہ غلطی سے لکھا گیا ہے، آپ اس کو کاٹ لیجئے گا، جملہ کچھ یوں بنے گا، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ واضح قرآن پاک میں بھی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اگلا سوال، حمد میں بیان کی گئی نعمتوں کے علاوہ کوئی سی 5 نعمتوں کے نام اور ان کے متعلق ایک ایک جملہ لکھیں۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ کی جو حمد میں بیان کردہ نعمتیں ہیں ان کے علاوہ جو ہیں وہ کچھ یہاں میں نے لکھی ہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، جن میں ہے ہوا، بارش، پانی، درخت، سمندر اور سیارے۔ سب سے پہلے ہوا، اس کے بارے میں جملہ، یعنی ہم ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ بارش کا پانی پودوں کے لیے آب حیات ہوتا ہے۔ پانی، زمین کا 1/3 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ 5واں لفظ ہے سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس میں بیٹا ایک اضافی لکھا ہے سیارے۔ سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر بھی زندگی ممکن ہو سکے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا اسی صفحے پہ سوال ہے کہ مل کر بات کریں، یعنی حمد میں سے اپنا پسندیدہ شعر سنائیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ تو بیٹا یہ آپ کی سرگرمی ہے، آپ نے خود اس کو حل کرنا ہے، کوئی سا آپ نے بتانا ہے، آپ کی نظم آپ نے پڑھی ہے، تشریح آپ کو بھیجی ہے، کروائی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے خود بتانا ہے کہ آپ کو کون سا شعر اس کا پسند آیا ہے اور اس کے پسند آنے کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلے پہ آتے ہیں لفظوں کا کھیل۔ اسی صفحے پہ آپ کا یہ سوال ہے لفظوں کا کھیل۔ اس میں بیٹا انہوں نے کچھ حروف دیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ حروف کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے اور آخری حرف سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی سی 2 چیزوں کے نام لکھیں۔ اس کے نیچے بیٹا اسی صفحے پہ انہوں نے مثال بھی دی ہوئی ہے، آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خود سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں بھیجے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی کرنے ہیں، آپ کے ذہن میں اگر اور چیزوں کے نام آئیں تو آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے لفظ ہے فلک۔ فلک کو جب ہم علیحدہ کرتے ہیں ان کے حروف تو فے، لام اور کاف، یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ بیٹا ہم نے حروف گرامر میں پچھلے دنوں پڑھے بھی ہیں، تو یہ آپ پہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ فے، لام اور کاف کو ملا کر فلک لفظ بنتا ہے۔ اب اس کا آخری حرف ہے کاف، تو کاف سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو 2 چیزوں کے نام لکھنے ہیں، یہاں پہ میں نے لکھا ہے کپاس، کچنار اور کچالو۔ اس کے بعد بیٹا لفظ ہے حمد۔ حمد کو اگر ہم نے اس کے حروف کو الگ کریں تو ہے، میم، دال، یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے حمد۔ اس کے آخری حرف دال سے مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہیں دریا، دودھ اور درخت۔ اس کے بعد بیٹا تیسرا لفظ ہے سمت۔ سمت کو اگر ہم الگ کریں تو سین، میم اور تے، یہ 3 حرفوں کا مجموعہ سمت۔ اس کے آخری حرف تے سے اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی چیزوں کے نام تارے، ترکاری، تاریکی اور تالو۔ ٹھیک ہے بیٹا، ترکاری جو سبزی ہم کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تاریکی، اندھیرا۔ تالو یہ ہمارے حلق کو جو ہے وہ اس میں جو حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ شجر، اگلا لفظ ہے شجر۔ شجر جو ہے یہ شین، جیم اور رے، یہ ان 3 حرفوں کا مجموعہ ہے۔
आखिरी हर्फ रे से अल्लाह ताला की बनाई गई चीज़ों के नाम आपके सामने हैं। रेत, रुखसार, रेगिस्तान, रोशनी। इसके बाद आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास शबनम। बेटा शबनम जो है ये शीन, बे, नून और मीम, ये 4 हरफों का मजमुआ शबनम। मीम से अल्लाह ताला की बनाई गई चीज़ों के नाम माल्टा, मछली, मशरूम और माथा। इसके बाद बेटा सफ़ा नंबर 7 पर आएँ तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ एक इबारत दी हुई है। उन्होंने मिसाल के तौर पर आपके सामने इबारत मौजूद है। ख़त्मा लगाने का जो है वो बताया गया है कि ख़त्मा आपने वहाँ पे लगाना है। ये अगर आप अपनी किताब खोलें तो आपके सामने जो है वो आएगा कि ऊपर दिए हुए जुमलों के कवायद में जुमलों के आखिर में ख़त्मा लगाया गया है। अब ये 2 जुमले ऊपर हैं, अल्लाह ताला हमारा खालिक है, उसके बाद ख़त्मा लगाया गया। फिर उसके बाद है हम अल्लाह उसकी मखलूक हैं, तो उसके बाद भी ख़त्मा लगाया गया। तो बेटा इबारत या जुमला जब मुकम्मल होता है, जब बात मुकम्मल होती है तो वहाँ ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है। यानी जहाँ जुमला ख़त्म होता है या इबारत ख़त्म होती है तो वहाँ पर ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है। इसके बाद आपके सामने है नीचे इबारत, इसमें उन्होंने कहा है कि ख़त्मा लगाइए। तो बेटा ये इबारत आपके सामने है कि एक नेक आदमी के पास बहुत दौलत थी, वो अपनी दौलत भलाई के कामों में खर्च करता था। वो बहुत सादा कपड़े पहनता और सादा ग़िज़ा खाता था। वो एक साफ़ मगर बहुत छोटे से घर में रहता था। तो बेटा आपके सामने है कि जहाँ जुमला ख़त्म होता है वहाँ मैंने ख़त्मा लगाया है। आपने इसको जहन में रखना है और अपनी कॉपी पर लिखना भी है। ठीक है, इसके बाद सफ़ा नंबर 8 पर है। ये 5 से ही शुरू होता है और आगे तक चलता है सख्ता। अब ये उन्होंने कहा है कि दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। यहाँ पे जो जुमले दिए हुए हैं कि नेक आदमी गरीबों, मोहताजों, मुफलिसों और मस्कीनों की मदद करता था। उसके इलाके के बच्चे, बूढ़े और जवान सब उसकी इज्जत करते थे। अब ये इनमें देखें सख्ता की अलामत लगाई गई है जहाँ जहाँ सख्ता आना था। अब ऊपर वाले जुमलों में देखें, ये बेटा सख्ता वहाँ लगाया जाता है जब किसी जुमले में 2 या 2 से ज़्यादा एक तरह के अल्फाज साथ साथ आ जाएं। ठीक है, तो उन्हें फिर एक दूसरे से अलग करना ज़रूरी हो जाता है। 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज की सूरत में आखिरी लफ्ज़ के साथ सख्ता की बजाय लफ्ज़ और आएगा। ठीक है, तो ये बेटा इसके बाद अगले सफ़े पे आपके जुमले हैं। ये सवाल नंबर 8 जो है ये सफ़ा नंबर 6 पे है, गलती से यहाँ पे सफ़ा नंबर 8 लिखा गया है। तो सफ़ा नंबर 6 पर सवाल नंबर 8 है। तो ये जुमले कुछ दिए हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि इनमें जो है वो सख्ता की अलामत लगाकर दोबारा लिखें। तो बेटा अगर आप किताब अपने सामने रखें तो आपके सामने है कि जुमला है अब्बाजान बाज़ार से केले, अंगूर, अमरूद, माल्टे और सेब लेकर आए। तो इसमें बेटा केले के बाद देखें सख्ता की अलामत आएगी, सख्ता की अलामत आएगी, अंगूर के बाद सख्ता की अलामत आएगी और अमरूद के बाद। ठीक है, अब ये 3 के बाद जब हम चौथा इसम आ गया तो उसमें फिर हमने और इस्तेमाल किया। इसके बाद है हिना, राबिया, शाजिया और अस्मा, सब 5वीं जमात में पढ़ते हैं। इसमें बेटा हिना और राबिया के बाद सख्ता की अलामत आएगी। इसके बाद है मेरे बस्ते में कॉपी, कलम, किताब और डायरी मौजूद है। इसमें बेटा कॉपी और कलम के बाद सख्ता की अलामत आएगी। इसके बाद है बाग में गुलाब यानी गुलाब, मोतिये, सूरजमुखी और नरगिस के फूल हैं, खिले हैं। इसमें बेटा गुलाब और मोतिये के बाद सख्ता की अलामत आएगी। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका जो सफ़ा नंबर 2 है, जब नज़म के ऊपर हमने उस दिन कहा था कि इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है मैं आपको वाज़े करूँगी। सबसे पहले लफ्ज़ है हमारे पास शबनम, शीन पे ज़बर, बे पे जज़म, नून पे ज़बर और मीम पे जज़म। इसके बाद है कदर, काफ पे ज़बर, दाल पे ज़बर और रे पे जज़म। नेक्स्ट हमारे पास है गुलकारियाँ, गाफ पे पेश, लाम पे जज़म, काफ पे ज़बर, रे के नीचे ज़ेर, ये पे ज़बर और नून साकिन पे जज़म। इसके बाद हमारे पास है लफ्ज़ खालिक, खे पे ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर और काफ पे जज़म। इसके बाद लफ्ज़ है दश्त, दाल के ऊपर ज़बर और शीन और ते पे जज़म। कौनो मकान, काफ पे ज़बर, वाव पे जज़म, नून और फिर वाव पे जज़म, मीम पे ज़बर, काफ पे ज़बर और नून साकिन पे जज़म। इसके बाद है जलवागरी, जीम पे ज़बर, लाम पे जज़म, वाव पे ज़बर, हे पे जज़म, गाफ के ऊपर ज़बर, रे के नीचे ज़ेर और छोटी ये पर जज़म। आखिरी लफ्ज़ हमारे पास है फलक, फे पे ज़बर, लाम पे ज़बर, काफ पे जज़म। जी बेटा ये आपके सामने है, आपने इसको